بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراغی نہیں ہو سکتی۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ نہانے سے قبل ناخن میں زیتون کا تیل لگایا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی سے قبل ایک بڑی الائچی کھانے سے روٹی جلد ہضم ہو جائے گی۔ فریج میں رکھنے والے چاول بار بار مت کھائیں، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیمو کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور سیب کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ بدہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورۃ الکوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو دن میں 2 کھیرے کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چائے کے ساتھ لیمو پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ آلو کا رس ہلکے اور جھریاں ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ کیلے کی چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگ جائے گا۔ ڈیڈ اسکن کا خاتمہ کریں۔ ٹماٹر کا ایک سلائس کاٹ کر اس پر تھوڑا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر چہرے کا مساج کریں۔ یہ بلیچنگ اسکرب ہے جو ڈیڈ اسکن سیلز کا خاتمہ کرتا ہے اور چھائیاں دور کرتا ہے۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی لگی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو آرام ملے گا۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئیں گی۔ رات کو کیلے کا چھلکا لے کر اپنے منہ پر اچھے سے مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر منہ اچھے سے دھو لیں۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کی جھریاں، داغ، دھبے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیمو کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمو نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، 1 ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر رات کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ ماہواری کے دوران تکلیف ہو تو شہد سیب میں لگا کر کھائیں۔
پھلوں کے اوپر اگر لیموں کا رس ملا دیں تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ شخص دار چینی چبایا کرے، اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر نہ کھایا پیا کریں ورنہ سانس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں اور دانے نکل آتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف یا دمے کا مرض ہو تو ہری مرچ کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر خواتین کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو، دل کو سکون ملے گا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکے رکھنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو تندرست، صحت مند اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ روز صبح سویرے نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجیے۔ بڑے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کو کھائیں۔ روزانہ ادرک کھانے کا معمول بنا لیں۔ کچا لہسن روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ 10 گلاس پانی پئیں۔ کھانے کے فوراً بعد تھوڑا سا شہد ضرور چاٹ لیں۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت ناز اٹھائے گا۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو مثانے اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی ہے۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں۔ بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔